بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق پڑھیں گے فعل ماضی بعید کا اور فعل متعدی کا۔ فعل ماضی بعید کیا ہے اور متعدی کیا ہے، اس کی تعریف اور اس کو بنانے کا طریقہ اور اس کی مشق کریں گے۔ اور نمبر 2، حسب روایت ہم مصادر کی ایک لسٹ فہرست اس کو محفوظ کریں گے۔ یہ تمام مصادر دال سے شروع ہو رہے ہیں اور ان کا آخر یا دال نون آ رہا ہے، تو یہ ان لیکچرز کی خصوصیات ہیں، اس کو لے کے ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مصادر کو لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریدن پھاڑنا، درانیدن پھڑوانا، دوسرے سے پھاڑنے کا کام لینا، درخشیدن چمکنا، درنگیدن آہستہ آہستہ چلنا، جیسے گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کر کے چلتی ہے، دزدیدن چورانا یعنی چوری کرنا، دویدن دوڑنا، اس کے لیے دواندن بھی آتا ہے، دوانیدن بھگانا یا دوڑانا، دہانیدن دینا، دوزانیدن سلانا، دوزیدن سینا، دوہیدن دوہنا، دوشیدن بھی دوہنا، بکری کا دودھ یا کسی جانور کا دودھ دوہا جاتا ہے نا، تو دوہنا، یہ دھونا نہیں ہے۔ دوشانیدن دوہوانا، دوسرے سے مدد لے کے دودھ دوہنا، دمیدن پھونکنا، آ جانا، طلوع ہو جانا، نازل ہونا، اس کے لیے، یا دم کرنا، اسی سے دم نکلا ہے، دمیدن پھونکنا۔ ان سے مدد لے کے ہم ان جملوں کا ترجمہ بھی کریں گے جو فعل ماضی بعید کے ہیں۔ اردو کے اندر فعل ماضی بعید کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور تھا آتا ہے۔ تو فعل ماضی بعید کیا ہے کہ وہ فعل جو بعید کے زمانے میں ہوا ہو، ماضی کے زمانے میں ہوا ہو اور اس کو گزرے زیادہ عرصہ ہو گیا ہو، یعنی دور کے گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو اس کو ماضی بعید کہتے ہیں، فعل ماضی بعید کہتے ہیں۔ اردو میں نشانی ہے کہ اس کے آخر میں الف اور تھا آتا ہے۔ فعل متعدی کیا ہے کہ وہ فعل جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول کو ذکر کیا جائے تو پھر بات پوری ہو، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل ماضی بعید بنانے کا فارسی میں طریقہ کیا ہے کہ آپ مصدر لے لیں، مثلا دویدن مصدر ہم نے لے لیا، دویدن، دویدن کا معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ اس سے ہم نے کل جیسے بنایا تھا نا کہ نون ہٹا کے یہ فعل ماضی مطلق بنا لو، اس کے بعد ہے کے بعد بود لگا دو، ہے بود کا اضافہ کر دو، دویدہ بود وہ بھاگا تھا۔ کل ہم نے بنایا تھا است لگا کے فعل ماضی قریب۔ اب آج ہم بنا رہے ہیں ماضی بعید، تو اس کے لیے آتا ہے بود۔ اسی طرح دریدن کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، دریدن پھاڑنا، اس سے مصدر کی علامت ہٹائی تو درید بنا، اور آگے ہے بود لگا کے دریدہ بود ماضی بعید بنا لیا۔ تو فعل ماضی بعید کی فارسی میں نشانی یہ ہے کہ آخر میں ہے بود آتا ہے۔ اس کی گردان کیسے کرنی ہے؟ تو گردان میں ہم یہ دریدہ تو ایسے ہی لکھتے چلے جائیں گے، دریدہ 6 بار کر لیں اس کو، دریدہ، دریدہ کا معنی ہوتا ہے پھاڑا ہوا، لیکن آگے جب ہم بود لگا دیں، دریدہ بود، دریدہ بود، یہ ماضی بعید کا پہلا صیغہ ہے، اور باقی صیغے بنانا چاہیں تو وہی نشانیاں ہم لگائیں گے جو صیغوں کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ند، یا، ید، میم، یم۔ تو دریدہ بود، دریدہ بود اس نے پھاڑا تھا، دریدہ بودند انہوں نے پھاڑا تھا، دریدہ بودی تو نے پھاڑا تھا، دریدہ بودید تم نے پھاڑا تھا، دریدہ بودم میں نے پھاڑا تھا، دریدہ بودیم ہم نے پھاڑا تھا۔ تو ہم بود کی گردان کریں گے، دریدہ کا پیچھے کا اسی طرح دہراتے چلے جائیں گے۔ یہ ماضی بعید کے 6 صیغے ہو گئے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ
فعل متعدی کیسے بنتا ہے؟ ایک اگر لازم فعل ہے تو اس کو متعدی بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ عربی کے اندر بھی ہم کچھ حرفوں کا اضافہ کر کے متعدی بنا لیتے ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ضربہ، ضربہ کا معنی اس نے مارا، اور اگر اس کو متعدی بنانا ہو تو ہم ایک الف کا اضافہ شروع میں ادا کر لیں گے تو یہ بن جائے گا اضربہ، اس کا معنی ہو جائے گا مروایا۔ تو دیکھیں کچھ حرفوں کو بڑھا کے ہم اس کو متعدی بناتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ فارسی میں بھی ایسا ہے، آپ یہاں دیکھیں دریدن ہو گیا پھاڑنا، پھر اس کے اندر ہم نے الف اور یا الف کا اضافہ کر دیا، درانیدن، اور نون الف نون کو بڑھا کے ہم نے متعدی بنا لیا، لیکن یہ الف نون بیچ میں آ رہا ہے۔ مثلا دویدن کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، اور اگر کسی دوسرے کو دوڑایا ہو، دوید میں نے دوڑا اور دوسرے کو دوڑا دیا، تو پھر ہم اس کے بیچ میں الف نون کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن گیا دوانید، دوڑایا، یہ متعدی بن گیا۔ تو فارسی میں متعدی بنانے کا طریقہ ہے کہ فعل ماضی مطلق کے بیچ میں الف نون کا اضافہ کر دیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوشیدن ہوتا ہے بکری کا دودھ دوہنا یا نکالنا، اس کو ہم متعدی مصدر بنانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ شین کے بعد الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے، دوشا نیدن، یہ مصدر متعدی بن گیا۔ اب آگے اس کی گردان نون ہٹا کے کرتے جائیں۔ تو دوسرے سے دودھ نکلوانے کا کام لینا، کہ آپ خود بکری نہیں دوہ سکتے تو دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ دوہ دیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے اور دیگر صحابہ سے لوگ مدد لیتے تھے۔ یہ تو ہو گیا فعل ماضی بعید کا اردو میں بنانے کا طریقہ، فارسی میں پھر فعل متعدی بنانے کا طریقہ۔ تو اب ہم کچھ ترجمہ کر کے ان قواعد کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ شیر نے بکری کو پھاڑ دیا، تو میں نے کہا تھا کہ اردو جملے کی ترتیب اور فارسی جملے کے اجزاء کی ترتیب ایک ہی ہے۔ تو شیر کی عربی تو شیر ہی ہوگی، اور نے کی کوئی فارسی نہیں ہوتی۔ شیر کی فارسی شیر ہی ہے اور نے کی کوئی فارسی نہیں ہے۔ بکری کی ہے بز، اور کو کے لیے آ جاتا ہے حرف را، شیر بز را، پھاڑ دیا تھا تو دریدن ہوتا ہے پھاڑنا، اس سے درید فعل بن گیا، اور ماضی بعید بنانا ہے تو ہے بود لگا دیں، شیر بز را دریدہ بود، شیر نے بکری کو پھاڑا تھا۔ لومڑی نے مغز چرا لیا تھا، لومڑی کے لیے فارسی ہے روباہ، روباہ، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، جیسے اقبال نے استعمال کیا، روباہ کہتے ہیں لومڑی۔ تو مغز کی فارسی مغز ہی ہے، اور چرا لیا تو چوری کرنے کو کہتے ہیں دزدیدن، دزدیدن سے ہم نے نون ہٹا دیا تو دزدید، اور ماضی بعید بنانا ہو تو ہے بود لگا دیا، دزدیدہ بود، روباہ مغز دزدیدہ بود۔ اس کے آگے ہمیں را کرنے کی، را حرف جار تعدیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیر اس کے پیچھے بھاگا تھا، تو شیر کی فارسی شیر، اس کے پیچھے، پیچھے کے لیے آتا ہے دنبال، اور اس کے لیے ضمیر آئے گی شین، دنبالش، شیر دنبالش، بھاگا تھا، بھاگنے کی یا دویدن، اس سے ہم نے نون ہٹا کے ہے بود لگایا، شیر دنبالش دویدہ بود، شیر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سورج آسمان میں چمکا تھا، سورج کے لیے فارسی ہے مہر، مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، اقبال نے کہا۔ آسمان میں، در آسمان، در حرف جار ہے، اور حرف جار اردو میں بعد میں آتا ہے، فارسی میں پہلے آتا ہے، یہ ترتیب ہے۔ در آسمان، چمکنے کے لیے آتا ہے درخشیدن، درخشیدن، تو ہم نون نہیں لکھیں گے مصدر کی، فعل بنانے کے لیے نون ہٹانا ضروری ہے۔ آگے ہم ہے بود بڑھا کے ماضی بعید بنا لیں گے، سورج آسمان میں چمکا تھا، چاند افق سے نکلا تھا، چاند کے لیے آتا ہے ماہ،
اور کبھی ماہ بھی آتا ہے، یعنی میم الف ہے، ماہ بھی کہتے ہیں، از ماہ تا بماہی ہے اس کی بادشاہی۔ تو ماہ اور ماہ افق سے، اب دیکھو یہ مجرور ہے اور سے حرف جار ہے، فارسی میں ترتیب الٹ جائے گی، از افق، جار پہلے آ جائے گا، مجرور بعد میں۔ ماہ از افق نکلنے کے لیے ہم نے یہاں مصادر میں دیکھا دمیدن ہے، تو دمیدن میں سے دمیدن لے لیا، اور الف تھا آیا ہے تو اس کی جگہ ہم فارسی میں ہے بود لگائیں گے، دمیدہ بود، ماہ از افق، دمیدہ بود۔ صدیق نے دو ہی تھی، صدیق آدمی کا نام ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صدیق علم کا ترجمہ نہیں کیا کرتے، نے کی بھی کوئی فارسی نہیں، بکری، بکری کے لیے آ جائے گا بز، اور اس کے لیے را حرف جار لانے کی ضرورت نہیں ہے، صدیق بز دوشیدہ بود، دوشیدن سے ہم نے دوشید لے لیا، اور آگے دو ہی تھی، ماضی بعید بنانے کا وہی طریقہ ہے۔ اردو میں تو مذکر اور مؤنث آتا ہے، دوہا تھا، دو ہی تھی، لیکن فارسی میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لڑکی نے بکری دہوائی تھی، یعنی لڑکی کے لیے آ جائے گی فارسی دختر، انگلش میں ڈاٹر کہتے ہیں اسے دختر، بز دہوائی، اب اس کو ہم متعدی بنانا چاہتے ہیں تو شین کے آگے الف نون بڑھا دیا، دوشان، اور باقی وہی ہے دوشانیدہ بود، یہ متعدی بن گیا، بز دختر بز دوشانیدہ بود۔ باپ نے لکڑی پھاڑی تھی، باپ کی کیا فارسی ہے؟ پدر، لکڑی، لکڑی کے لیے آتا ہے چوب، چوب پھاڑی تھی، پھاڑنے کے لیے آتا ہے دریدن، تو ہم نے دریدن لگا دیا درید، اور آگے ہے بود بڑھا کے ماضی بعید بنا دیا دریدہ بود۔ بیٹے نے لکڑی پھڑوائی تھی، پسر کا معنی بیٹا یا لڑکا، اور چوب لکڑی پھڑوائی تھی، تو ماضی بعید متعدی بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں ہم اس کے آگے الف نون لگا دیں گے، الف نون لگا دیا متعدی بنانے کے لیے، آگے وہی اضافہ ہو جائے گا درانیدہ بود۔ ماں نے قمیض سیا تھا، ماں کی آ جائے گی مادر، انگلش میں مدر کہتے ہیں تو فارسی میں مادر، قمیض کی قمیض ہی آ جائے گی، یہ فارسی میں بھی چلتا ہے، عربی میں بھی چلتا ہے، اردو میں، یہ سب میں کامن چل رہا ہے، مادر قمیض۔ اچھا سیا تھا، سلائی کرنے کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ دو زیدن، دوختن بھی ہوتا ہے، دو زیدن بھی ہوتا ہے، تو ہم چونکہ یا دال نون والے مصدر لے رہے ہیں اس لیے میں نے دوختن کو یہاں ذکر نہیں کیا، دو زیدن کو لکھا ہے، دو زی، یہ ماضی مطلق بن گیا نون ہٹا کے، ماضی بعید بنانا ہے تو ہے بود لگا دو، دوزیدہ بود، مادر قمیص دوزیدہ بود۔ بیٹی نے قمیص سلوایا تھا، ماں نے سیا تھا، اور آرڈر کس نے دیا؟ بیٹی نے، دوسرے سے کام کروایا ہو تو اسی کو متعدی کہتے ہیں، یہ متعدی بدو مفعول ہو گیا، تو مادر کی جو الٹ ہے بیٹی، اس کے لیے آ جائے گا دختر، دختر قمیض، قمیض۔ اب بتائیے کہاں اضافہ کریں گے الف نون کا؟ ہم یدا کے پیچھے الف نون بڑھا دیں گے، یہ دوزا نیدہ بود، یہ متعدی بن گیا۔ چور جیل سے بھاگا تھا، چور کے لیے آتا ہے دزد، دزدیدن ہوتا ہے نا چوری کرنا، تو دزد ہو گیا چور۔ جیل سے، جیل کے لیے آتا ہے زندان، اور یہاں سے بھی آیا حرف تو ہم
شروع میں حرف جار بڑھا لیں گے. دزد از زندان بھاگنے کے لیے. دوید دویدہ بود. دزد از زندان دویدہ بود. سردار نے بھگوایا تھا. تو سردار کے لیے آئے گا سردار ہی، فارسی کا لفظ ہے سردار. اب ہم اس کو متعدی بنائیں گے تو دیکھیں دوید میں سے یا دال ہے سے پہلے الف نون بڑھا دیں. دوانی دا بود، یہ متعدی بن گیا بھگوایا. بھائی نے کتاب دی تھی. بھائی کے لیے آئے گا برادر. کتاب کا آئے گا کتاب. اور دی تھی دادن ہوتا ہے دینا، لیکن یہاں ہم ایسا مصدر لائیں گے جس کے آخر میں یا دال نون آئے اور دینا کا معنی دے. تو دہانید یہ ہو جائے گا فعل ماضی مطلق. اور بعید بنانا ہو تو آگے ہے بود بڑھا دیں. دہانیدہ بود. اور اگر خود نہیں دی دوسرے نے دلوا دی ہے یعنی متعدی بنانا ہو تو اس کی مثال ہے بہن نے کتاب دلوائی تھی. تو بہن کے لیے آ جائے گا خواہر. خواہر. بہن نے کتاب آ جائے گا. اس کے اندر راو یا حرف تعدیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. خواہر کتاب. اب اس کو الف نون کی بھی ضرورت نہیں ہے چونکہ دہانیدن لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے، اس لیے وہی یہاں پر استعمال ہو جائے گا. خواہر کتاب دہانیدہ بود. بہن نے کتاب دلوائی تھی. تو آج آپ نے سیکھا کہ فعل ماضی بعید کیسے بنتا ہے. مزید 14 مصادر ہم نے سیکھ لیے جو دال سے شروع ہوتے ہیں اور یا دال نون پہ ختم ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے فعل متعدی بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا. آپ کو کتنی سمجھ آئی کمنٹ میں ضرور بتائیے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.